Assalamualaikum sir, I am Sunaina. I study at Thal Public School and Inter College. I want to understand binomial nomenclature. Please explain. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Sunaina. Binomial nomenclature is a very important topic in biology. Binomial, bi means two, nomial means names, binomial means two names. And nomenclature means a system, a scientific system of giving the names to the organisms, living organisms. Now, if we put them together, تو اس کا یہ مطلب بنے گا, ڈیفینیشن یہ بنے گی, دی سائنٹیفک سسٹم آف گیونگ ٹو نیمز ٹو این آرگنزم. کسی ایک آرگنزم کو جب آپ دو نام دیں گے تو اس کو آپ کہیں گے بائنومیل نومنکلیچر. وہ لیونگ آرگنزم, وہ بیکٹیریا بھی ہو سکتا ہے, اسمالسٹ آرکیا بھی ہو سکتا ہے, وہ فنجائی بھی ہو سکتا ہے, وہ ایلجی بھی ہو سکتا ہے, وہ پروٹوزوا بھی ہو سکتا ہے, وہ بڑے بڑے پلانٹس ہو سکتے ہیں, بڑے بڑے اینیملز ہو سکتے ہیں. سب لیونگ آرگنزم جو ہیں, ہر کسی کو یہ نام دینا جس کے دو پارٹ ہوں اس نام کے, اس کو بائنومیل نومنکلیچر کہتے ہیں. اور سب سے پہلے یہ سائنٹسٹ نے یہ سسٹم شروع کیا دو نام دینے کا, وہ سویڈن کا رہنے والا تھا, اور 1750s میں, آج سے 350 سال پہلے اس نے یہ سسٹم دیا تھا. اس کا نام تھا کارل لینیس. تو اس کو فادر آف ٹیکسانومی بھی کہتے ہیں. ٹیکسانومی کا مطلب ہے کلاسیفیکیشن آف آرگنزمز انٹو ڈفرنٹ گروپس, جن کے کریکٹرسٹکس, جن کے فیچرز, جن کے ٹریٹس ملتے ہوں, ان کو مختلف گروپس میں ان کی کلاسز بنانا, اس کو ٹیکسانومی کہتے ہیں. تو اس سائنٹسٹ کو, کارل لینیس کو, فادر آف ٹیکسانومی بھی کہتے ہیں. اس نے یہ سسٹم دیا تھا. اچھا, سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سسٹم کے رولز. اس نے سب سے پہلا رول یہ ہے کہ ٹو پارٹ نیم آف این آرگنزم. کسی بھی آرگنزم کو جو نام دینا ہے آپ نے, اس کے دو پارٹ ہوں گے, فرسٹ اینڈ دی سیکنڈ پارٹ. فرسٹ پارٹ جو ہے اس کو جینس کہیں گے, اور سیکنڈ پارٹ کو سپیشیز کہیں گے. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں تو اس میں 7 سٹیپس ہوتے ہیں. سب سے بڑی کلاس جو ہوتی ہے اس کو کنگڈم کہتے ہیں. اس کے بعد چھوٹی جو ہوتی ہے اس کو فائلم کہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو آتی ہے اس کو کلاس کہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آرڈر ہوتا ہے, پھر فیملی ہوتی ہے, پھر جینس ہوتا ہے, اور پھر سپیشیز ہوتی ہے. تو یہ جو نام ہم نے دینا ہے, اس میں پہلا نام جو ہوگا اس کو جینس کہیں گے, اور دوسرے نام کو سپیشیز کہیں گے. جینس کا مطلب ہوتا ہے a group of similar species having similar characteristics. ٹھیک ہے, جن کے کریکٹر سیم ہوں ان کا ایک گروپ جو ہے اس کو ہم جینس کہتے ہیں. اور سپیشیز کیا ہوتی ہے, a group of organisms which look similar, جو ایک جیسے نظر آتے ہوں, which can reproduce with each other, جو آگے بچے پیدا کر سکتے ہوں, آف سپرنگز پیدا کر سکتے ہیں, اور فرٹائل آف سپرنگ پیدا کر سکتے ہوں, یعنی وہ بھی آگے پھر نسل چلا سکتے ہوں, وہ سپیشیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم دیکھتے ہیں, یہ تھا رول نمبر 1 کہ آپ نے دو پارٹ بنانے ہیں اس کے نام کے, کسی بھی آرگنزم کے, پہلا اور دوسرا. پہلے کو جینس کہیں گے, دوسرے کو آپ سپیشیز کہیں گے. جیسے آپ ہیومن بینگز کو لے لیں, ہومو سیپینس. ہومو جو ہے وہ جینس ہے, سیپینس جو ہے وہ سپیشیز ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کوئی اور پلانٹ لے لیں, آپ مینگو لے لیں. مینگو کا جو سائنٹیفک نیم اس نے دیا تھا, کارل لینیس نے خود ہی دیا تھا, وہ تھا مینجیفرا انڈیکا. مینجیفرا جو ہے وہ جینس ہے, اور انڈیکا جو ہے وہ سپیشیز ہے. تو پہلا رول یہ ہے کہ آپ نے ٹو نیمز, ٹو پارٹس آف دی نیم رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا رول یہ ہے کہ یہ جو نام ہوں گے دونوں, یہ دونوں ایک ایسی لینگویج کے ہوں گے جس کو کہتے ہیں لیٹن لینگویج, لاطینی زبان. اور کسی لینگویج کے نہیں ہو سکتے. یہ انگلش کے نہیں ہو سکتے, عربی کے نہیں ہو سکتے, فرینچ کے نہیں ہو سکتے, اردو کے نہیں ہو سکتے, کسی
اور لینگویج کے نہیں ہو سکتے, یہ صرف لیٹن لینگویج کے ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے اس نے یہ رکھا کہ لیٹن لینگویج از اے ڈیڈ لینگویج, ختم ہو چکی ہے, اب اس وقت وہ ایکسٹنکٹ ہے, اس وقت دنیا میں نہیں بولی جاتی لیٹن لینگویج. مگر یہ جب تھی اس وقت اس کو عروج تھا. دو ایسی لینگویجز ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ عروج کیا ہے, ایک گریک یونانی لینگویج اور ایک لیٹن لاطینی لینگویج. تو یہ لیٹن لینگویج جو کہ ڈیڈ ہو چکی ہے, اس لیے اس کے الفاظ جو ہیں آگے وہ ایوالو نہیں ہوں گے. اس لیے انہوں نے کہا جی کہ اس زبان کے الفاظ جو ہیں وہ لیں گے ہم ان آرگنزمز کا نام رکھنے کے لیے. ایک یہ, اور دوسری وجہ یہ تھی لیٹن میں نام رکھنے کی کہ جتنے بھی پرانے زمانے کے سائنٹسٹ اور اسکالرز تھے وہ یہی لینگویج, لیٹن لینگویج ہی استعمال کرتے تھے. یہ لینگویج جو تھی اس نے دنیا کے اوپر حکومت کی ہے, لیٹن لینگویج نے. یہ وجہ تھی کہ لیٹن لینگویج میں. دوسرا رول یہ ہے. اور تیسرا رول یہ ہے کہ جب یہ دو نام آپ لکھیں گے تو جو جینس ہے, جو پہلا نام ہے, پہلے نام کا فرسٹ لیٹر کیپیٹل ہوگا اور اس کے اگلے لیٹر اسمال ہوں گے. اور جو دوسرا پارٹ ہے, جو سپیشیز ہے, اس کا فرسٹ لیٹر بھی اسمال اور اگلے لیٹر بھی اسمال. یعنی جو جینس ہے اس کا فرسٹ لیٹر کیپیٹل ہوگا. یہ یاد رکھنا ہے. اس کے اگر نہیں ایسا نہیں لکھیں گے تو وہ دیٹ ول بی رانگ, نمبر کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. اگلا رول یہ ہے کہ اگر آپ ٹائپ کر رہے ہیں کمپیوٹر پہ تو پھر آپ نے یہ جو سائنٹیفک نیم ہے جینس اور سپیشیز, اس کو آپ نے اٹیلکس میں لکھنا ہے, اٹیلیسائز کرنا ہے, یعنی ترچھا لکھنا ہے, ایسے ترچھا, بالکل سیدھا نہیں, ترچھا ٹائپ کرنا ہے, اٹیلکس میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. چوتھا رول یہ ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ سے لکھنا ہے تو پھر آپ نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے. یو ہیو ٹو ڈرا ا لانگ لائن انڈر all the names. وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, میں آگے جا کے بتاؤں گا 3 میں نے کیوں کہا. تو وہ ایک ہی لائن آپ نے نیچے لگانی ہے. اگر آپ لائن نہیں لگائیں گے تو غلط ہو جائے گا, وہ لائن لگانی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ رولز ہیں بائنومیل نومنکلیچر کے. اچھا, اب آپ دیکھتے ہیں ہم کہ یہ کیوں بائنومیل نومنکلیچر جو تھا اس کی ضرورت کیوں پڑی. اچھا, فرض کریں سنینا آپ کی ایک فرینڈ جو ہے وہ ہے انڈیا کی, ایک سعودی عرب کی, ایک ہے آپ کی ایران کی, اور ایک ہے سمجھیں چلیں انگلینڈ کی. ٹھیک ہے. آپ سب اکٹھی ہو گئی ہیں اور آپ کسی ایک درخت کے اوپر آپ ڈیبیٹ کر رہی ہیں, بحث کر رہی ہیں. آپ اس درخت کے فیچرز بتا رہی ہیں اور وہ بھی سمجھ رہی ہیں کہ یہ وہی درخت ہے جو ہمارے ملک میں بھی ہے. ٹھیک ہے. مثلا کیکر ہے, کیکر ایک درخت ہے. آپ کی ایک اور فرینڈ بھی ہے سندھی. اچھا, سندھی زبان میں کیکر کو ببول کہتے ہیں اور ہندی زبان میں بھی ببول کہتے ہیں. وہ انڈیا والی بھی اس کو ببول سمجھے گی, آپ اس کو کیکر سمجھیں گی. ٹھیک ہے. جو عربی آپ کی فرینڈ ہے, عربی میں السنت کہتے ہیں, السنت اس کو کیکر کو, اور اس میں فارسی میں اکاکیہ کہتے ہیں, اکاکیہ, اور انگلش میں اکیشیا کہتے ہیں. اچھا, اب آپ کیکر کی پراپرٹیز, اس کے فیچرز, کریکٹرسٹکس, ٹریٹس بتا رہی ہیں کہ لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں, اس کا سٹیم جو ہے وہ وہ ہوتا ہے براؤن سٹیم ہوتا ہے, براؤن بلیک سا سٹیم ہوتا ہے, اور اس کا کوئی سایہ نہیں ہوتا. اچھا, وہ جو دوسری ہیں وہ یہ سمجھ رہی ہوگی, ہو سکتا ہے جو ایران والی ہے وہ بیری سمجھ رہی ہو, کیونکہ بیری کے بھی آپ کہتے ہیں, آپ نے کہا جی اس کے کانٹے ہوتے ہیں, بیری کے بھی کانٹے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں, بیری کے بھی چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں, کوئی خاص سایہ نہیں ہوتا, کوئی خاص سایہ نہیں ہوتا, سٹیم براؤن ہوتا ہے, سٹیم براؤن بیری کا براؤن ہوتا ہے. تو کنفیوژن ہو گئی نا. یعنی جو انگلینڈ والی ہے وہاں پہ بھی کوئی اس طرح کا درخت ہوگا جس میں یہ چیزیں ہوگی جو آپ بتا رہی ہیں, اس کا کوئی اور نام ہوگا. یعنی ڈفرنٹ آرگنزمز ہیں اور ڈفرنٹ نیمز ہیں. آپ یا ڈفرنٹ نیمز ہیں, سیم آرگنزم ہے. اچھا, ایک ہی درخت ہے کیکر,
آپ اس کو کیکر کہہ رہی ہیں, ایک ببول کہہ رہا ہے, ایک اکاکیہ کہہ رہا ہے, ایک السنت کہہ رہا ہے, ایک اکیشیا کہہ رہا ہے, تو کنفیوژن ہو گئی نا. تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایک ایسا سسٹم دیا جائے جو کامن سسٹم ہو, یونیورسل سسٹم ہو, پوری دنیا میں اس کو مانا جائے, ہر کسی کو سمجھ آ جائے کہ جب آپ ایک نام لیں تو وہ خواہ عربی بولتا ہو, خواہ پنجابی بولتا ہو, خواہ اردو, خواہ انگریزی بولتا ہو, اس کو پتہ چل جائے کہ یہ جو اس نے نام لیا ہے یہ فلاں آرگنزم کا نام ہے, یہ فلاں پلانٹ کا نام ہے, یہ فلاں اینیمل کا نام ہے, اس کو یہ سمجھ آ جائے, یہ کنفیوژن دور ہو جائے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نام ہو, نام ایک ہی ہو اور آرگنزم زیادہ ہو. مثلا بفلو ہے, یہ جو بفلو ہے یہ آپ کو تو پتا ہے بفلو جو بھینس ہے ہمارے علاقے میں کس طرح کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو, اور جو وہاں پہ امریکہ میں بفلو پتہ کس کو کہتے ہیں, وہ بائسن, وہ جو ایک آپ نے دیکھا ہوگا اگر موویز وغیرہ دیکھتی ہیں, بہت بڑا بڑا ہیوی سا بل ہوتا ہے, بڑی ہیوی بفلو ہوتی ہے, وہ اس کے ساتھ بالکل نہیں ملتی اور طرح کی, وہ اس کو بفلو کہتے ہیں, ہم اس کو بفلو کہتے ہیں. تو نام ایک ہے, آرگنزم دو ہیں. پہلے کیا تھا, نام کئی تھے, کیکر, ببول, اکاکیہ, اکیشیا, السنت, مگر آرگنزم ایک ہی تھا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی کنفیوژن پڑ گئی. اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے بھی ضروری تھا. پھر ریلیشن شپ شو کرنا ہے آپ نے, کہ ایک کلاسیفیکیشن کرنی ہے, کریکٹرسٹکس کو کمپیئر کرنا ہے, کلاسز بنانی ہے, تو اس کے لیے بھی یہ نام, سائنٹیفک نام رکھنے ضروری ہیں, بائنومیل نومنکلیچر ضروری ہے. اس لیے اس کی ضرورت پڑی کہ آپ بائنومیل نومنکلیچر بنائیں. اب یہ جو نام دیے جاتے ہیں یہ کوئی ایسے ومزیکلی نہیں دیے جاتے کہ میرا جی چاہا, میں ایک سائنٹسٹ کا تو اس نے اس کو ایک نام دے دیا, نہ, اس کے پیچھے ایک ریشنل ہے, اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. ہر نام جو ہوگا یا تو اس نام کے اندر ہی اس کے کچھ کریکٹرسٹکس, اس کے کچھ فیچرز جو ہیں وہ موجود ہوں گے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جو لائن ہے, لائن یا ٹائیگر ہے, لائن کا سائنٹیفک نام ہے پینتھرا لیو. پینتھرا جینس ہے, لیو سپیشیز ہے, پینتھرا لیو. اب اس میں یہ ایسے نہیں رکھ دیا سائنٹسٹ نے اس کا نام. اب پینتھرا جو ہے بیسیکلی, پینتھرا ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا نیٹ, ہنٹنگ نیٹ, جال, بڑے بیس جو ہوتے ہیں وحشی جنگلی جانور, ان کو پکڑنے کے لیے جو نیٹ ہوتا ہے اس کو پینتھرا بولتے ہیں لیٹن میں. اگر ایکچولی لیٹن میں یہ لفظ گریک لینگویج سے آیا تھا, اور گریک میں یہ پینتھر جو ہے, ایکچولی پینتھرا جو ہے یہ لفظ گریک میں پینتھر تھا. پینتھر وہ گریک میتھالوجی میں جو دیو میرائی کہانیاں ہوتی ہیں اس کے مطابق کوئی آسمانی ایک بہت خونخوار جانور تھا جو آتا تھا اور سارے جانوروں کو کھا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو پین گریک میں کہتے ہیں آل, ایوری, اور تھار کہتے ہیں بیسٹ, یعنی وہ ایسا ایک بیسٹ جو ایوری اینیمل کو کھا جاتا تھا, اس کو پینتھر کہتے ہیں. اب جو پینتھر لیو, شیر, دیکھیں نا وہ شکار کرتا ہے, ہر ایون وہ بڑے بڑے جانوروں کا شکار بھی کر لیتا ہے. تو اس یعنی ایک تو یہ ہے کہ نام کے اندر میننگز چھپے ہوں گے, وہ نام ڈسکرائب کرے گا اس اینیمل کو خود کہ یہ کس طرح کا اینیمل ہے, اس کے فیچر. یا وہ جو نام ہے وہ کسی بندے کے نام پہ ہوگا. اچھا, کسی پرسن کے نام پہ. وہ پرسن کون ہو سکتا ہے؟ وہ پرسن وہ بھی ہو سکتا ہے جس نے اس کو ایکسپلور کیا. پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ والا اینیمل, یہ والا بیکٹیریا, یہ والا پلانٹ اس زمین پہ کسی جگہ پہ موجود ہے. سب سے پہلے اس نے ایکسپلور کیا, تو اس کے نام پہ بھی ہو سکتا ہے. مثلا ایک پلانٹ ہے میگنولیا. اب یہ میگنولیا جو ہے ایک میگنل, بیسیکلی ایک سائنٹسٹ تھا, بوٹنسٹ تھا, بایولوجسٹ تھا, فرینچ بایولوجسٹ, اس نے ایکسپلور کیا تھا تو اس کے نام پہ یہ رکھ دیا میگنولیا. ٹھیک ہے, اسی طرح
یہ کسی ایسے بندے کے نام پہ بھی رکھا جا سکتا ہے جو بڑا مشہور بندہ ہو. ٹھیک ہے. مثلا ایک ہے وکٹوریا, یہ جو اپنی کوئین وکٹوریا تھی, اس کی انگلینڈ کی, یو کے کی کوئین وکٹوریا, اس کے نام پر رکھا ہوا تھا. تو وہ ایک وکٹوریا ایمازونیکا اس کو کہتے ہیں, واٹر للی, پانی کے اندر ایک للی ہوتی ہے جو صرف اس کو آنر دینے کے لیے, اس کو عزت دینے کے لیے, تو اس کے نام پہ وہ رکھ دیا. تو اس طریقے سے کسی کے نام پہ بھی یہ رکھا جا سکتا ہے, کسی جگہ پہ کے نام پہ بھی رکھا جا سکتا ہے. مثلا وہ آرگنزم جو ہے وہ کسی خاص ریجن میں پایا جاتا ہے, تو اس کو آپ کہیں گے, مثلا ایک میں آپ کو بتا دوں, سلمالیا مالا باریکا, یہ سمبل کا درخت نہیں ہوتا, اس کا نام ہے سلمالیا مالا باریکا. یہ مالا باریکا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مالا بار میں زیادہ پایا جاتا ہے یا ہے اس علاقے کا درخت, تو علاقے کے نام پہ بھی ہو گیا. جس سائنٹسٹ نے اس کو نام دیا, بے شک اس نے اس کو دریافت نہیں کیا اس آرگنزم کو, اس کو نام دیا, اس کے نام پہ بھی رکھا جاتا ہے. مثلا مینجیفرا انڈیکا لینیس, یہ جو کارل لینیس تھا اس نے اس کو نام دیا تھا, تو اس کے نام پہ بھی یہ رکھا جا سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد اب میں نے اس میں آپ کو جو چیزیں بتانی ہیں, رولز میں نے بتا دیے بائنومیل نومنکلیچر کے. ایگزامپلس اب میں نے جینس اور سپیشیز میں آپ کو فرق بتا دیا کہ اب دیکھیں نا, جینس جو ہے وہ بڑا گروپ ہے, جیسے پینتھرا لیو یہ لائن کو کہتے ہیں, پینتھرا ٹائگرس یہ ٹائگر کو کہتے ہیں, پھر پینتھرا پارڈس لیپرڈ کو کہتے ہیں, چیتے کو, پھر پینتھرا انکا یہ جیگوار کو کہتے ہیں, یہ بھی شیر ہی ہوتا ہے ایک طرح کا, پھر پینتھرا انشیا یہ سنو لیپرڈ کو کہتے ہیں. تو یعنی جینس تو سیم ہے مگر سپیشیز ڈیفرنٹ. اس طرح ہومو سیپینس, اب یہ ہومو سیپین, ہومو لیٹن ورڈ اس کا مطلب ہیومن, سیپینس کا مطلب ہوتا ہے وائز, یعنی وائز ہیومن, عقل مند انسان, مگر اس سے پہلے بھی ہیومن تھے. اور ایک پہلے تھے ہومو ہیبیلس, ہیبیلس کا مطلب ہینڈی ہیومن, جو ہاتھوں سے کام کرتے تھے. انہوں نے سب سے پہلے سٹون کے ٹولز بنائے تھے, پتھر کے اوزار بنائے تھے, وہ سب سے پہلے جو تھے ہومو ہیبیلس کو کہتے تھے. پھر اس کے بعد ہومو ایریکٹس تھے, ایریکٹس کا مطلب سیدھے, وہ سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے اور چل لیتے تھے, ان کو ہومو ایریکٹس کہتے تھے. پھر ہومو نیانڈرتھلینسز, ہومو نیانڈرتھلینسز جو ہے یہ جرمنی میں نیانڈر ایک ویلی ہے جس کے اندر یہ ان کے ریمینز, ان کے روئنز پائے گئے ہیں, وہاں سے ان کا ڈی این اے لیا گیا اور دیکھا کہ یورپ اور ایشیا کے جو لوگ ہیں ان میں سے 1 to 4% ایسے لوگ ہیں جس میں وہی ڈی این اے موجود ہے. اس لیے کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں ہم جو ہیں ہم بیسیکلی ان سے ایوالو ہو کے آئے ہیں, نیانڈرتھالز سے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو میں نے جینس اور سپیشیز کا جو فرق ہے وہ بتا دیا. اب اس میں اور کیا رہتا ہے, میرا خیال ہے کہ یس, جو یہ اس کو سائنٹیفک نیم دینے کے لیے اس کو کوڈز ہیں انفورس کرنے کے لیے, انٹرنیشنل کمیٹیز ہیں. ایک ہے ICN, انٹرنیشنل کوڈ آف نومنکلیچر, ICN یہ پلانٹس کے لیے ہے. ایک ہے ICZN, انٹرنیشنل کوڈ فار زوالوجیکل نومنکلیچر فار اینیملز, وہ اینیملز کے لیے ہے. تو یہ ایسے ہی نہیں کہ اپنی مرضی سے دے دیے, یہ کمیٹیز ہیں, اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر یہ کمیٹیز ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ یہ نام جو ہے اس طرح ہونا چاہیے. تو یہ دس واز آل اباؤٹ بائنومیل نومنکلیچر. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, اور اگر نہیں سمجھ آئی, کوئی چیز اس میں رہ گئی ہے ابھی آپ کو جو آپ نے سمجھنی ہے, تو وہ میں اگلی ویڈیو میں بنا کے بھیج دوں گا. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.